بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ یوسف کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آخری رکوع ہے، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 111 تک 7 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا جس کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا، سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ، وہ گزشتہ کے رکوع میں ختم ہو گیا۔ اب یہ جو رکوع ہے یہ کنکلوژن ہے، اس کا کلائمیکس ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کے واقعات گزشتہ کے رکوعات میں بیان کیے گئے وہ کیا حکمت کے تحت بیان ہوئے، اس کے پیچھے کیا تھا، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے، وہ قصہ سن کر ہم کو کیا کرنا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورے میں جو کہ کافروں کے چیلنج کرنے کے بعد نازل ہوا، کافروں نے یہ چیلنج کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اگر نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو یوسف کا قصہ بیان کر کے بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک اہم پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے اس سورے میں بیان کیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یوسف کے واقعے کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو آیتیں ہیں، انسانیت کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے، یہ نشانیاں صرف اس میں نہیں ہیں، ایسی بے شمار نشانیاں، وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ، کتنی ہی نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، جو انسان کی زندگی میں اس کی آنکھوں کے سامنے پیش آتی رہتی ہیں۔ اگر انسان چشم عبرت کھولے، عبرت کی نظر سے دیکھے، تو قدم قدم پہ اس کو اللہ کے قدرت کی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ ہر طرف اللہ کے وحدت کی نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ صرف ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی نشانی نہیں ہے، یہ ایک احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے، اس لیے بیان کیا گیا۔ نشانیوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے کے لیے آپ کو بالکل یؤمنون بالغیب کے ذریعے تو بلایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل اندھی چوٹ جیسا ہم کہتے ہیں، اندھ وشواس کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، ویسا نہیں ہے۔ نشانیاں ہر طرف بھری پڑی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، وہم عنہا معرضون، لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ یا تو ان کو وہ نشانیاں دکھائی ہی نہیں دیتی، ان کی بدطینتی کی وجہ سے، ان کے ایول نیچر کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی، یا اگر دکھائی دیتی ہیں تو وہ اندیکھا کر دیتے ہیں اپنی خباثت نفسی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اس کے اثرات ان کو حاصل نہیں ہو پاتے، ایمان کی دولت ان کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو پہلے تو اللہ پر ایمان لاتے ہی نہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے کھلی نشانیوں کے باوجود، اور اگر ایمان لاتے بھی ہیں تو عجیب و غریب قسم کا ایمان لانا ہوتا ہے ان کا۔ ایک طرف ایمان لاتے ہیں، دوسری طرف شرک کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، کہتے ہیں اللہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں رزق دیتا کون ہے، کہتے ہیں اللہ ہے۔ ہر معاملے میں کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو جب تمہارا یقین ایسا ہے تو پھر یہ شرک کیوں کرتے ہو، کرتے کیوں؟ تو مطلب ان کا معاملہ ہی ایسے ہی ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان لاتے بھی ہیں تو ایسا ایمان لاتے ہیں کہ شرک کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کفار تھے جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، پھر اس کے بعد پوری حرکتیں شرک کی، بت پرستی، کئی خدا بنا لیے ہیں، اس کا خدا وہ، اس کا خدا وہ۔ جب تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو پھر اس کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ امن میں آ گئے ہیں کہ جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ان کو ڈھانپ لینے والا، ان پر چھا جانے والا، کیا وہ نہیں آئے گا؟ تم کچھ بھی کرتے رہو گے، اللہ کا عذاب آئے گا ہی نہیں۔ عذاب سے امن میں چلے گئے ہو، عذاب کا کوئی غم باقی نہیں رہا ہے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا پھر انتظار کر رہے ہو قیامت کے آنے کا،
وہ تو اچانک آنے والی ہے، اور جب آ جائے گی تو پھر تم کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. جسے کافر کہا کرتے تھے تم اللہ کے عذاب سے ہم کو ڈراتے ہو، تو آتا کیوں نہیں عذاب؟ آئے گا تو پھر تم کو مہلت ہی کہاں سے ملے گی؟ اچانک آئے گا اور اچانک تمہارا کام تمام ہو جائے گا. تو اچانک آنے والی جو چیزیں رہتی ہیں اس کا انتظار نہیں کیا جاتا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ آ جائے گی قیامت. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تو اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، میں اسی راستے پر چلتا ہوں اور تم کو بھی اسی راستے پر چلنے کی تاکید کرتا ہوں، تم کو بھی اللہ کی طرف ہی بلاتا ہوں. ایسا ایمان رہنا چاہیے، جب اللہ کو اپنا خدا، اپنا مالک، اپنا معبود مان رہے ہو تو اللہ کی ہی عبادت کریں، اسی کی طرف اپنی نظر رکھیں. ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک طرف طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کر رہے ہیں، پھر جا کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تمہارے ایمان کو کہاں سے قبول کیا جائے گا؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اور یہ جو ہم باتیں بیان کر رہے ہیں یہ بے دلیل کے نہیں ہیں، واضح دلیل ہمارے پاس موجود ہے. میں بھی واضح دلیل پر ہوں اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ سب اسی دلیل پر قائم ہیں. وہ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اب یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کافروں کے ان اعتراضات کا کہ اگر اللہ کو رسول بنا کر ہماری طرف کسی کو بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے یا کسی انوکھی مخلوق کو بنا کر بھیج دیتے. یہ کیا ایسے رسول کو بھیج دیا جو ہماری طرح کے بشر ہیں، ایک آدمی ہیں بس، وہ سب چیزیں ان کو ہیں جو ہم کو بھی ہیں، یہ کیسے مان لیں ہم ان کو رسول؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو بھی رسول بنا کر نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ ایک عام مرد ہی تھا. اب تک جتنے رسول آئے سب ایسے ہی آئے، تم ایک الگ رسول کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ انسانوں کے درمیان جب اللہ کا میسنجر بنا کے، رسول بنا کے کسی کو بھیجا جائے تو انسان کو ہی بھیجا جائے گا نا. اگر اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے درمیان رسول بھیجنا ہوتا تو شاید فرشتہ بنا کر بھیجتا، لیکن انسانوں کے درمیان بھیج رہے ہیں تو انسان ہی بھیجیں گے نا. یہ کیا بات ہوئی انسانوں کے درمیان فرشتے رسول بن کر آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللاجیکل بات ہے یہ. الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور اسی بستی، جس بستی میں ہم نے رسول کو بھیجا اسی بستی کے لوگوں میں سے ہم نے رسول کو بھیجا ہے، انہی کی زبان دے کر بھیجا ہے. انہی کی زبان، انہی کی بستی، انہی کی قوم میں رہیں گے تو قوم کو سدھار سکیں گے. ورنہ اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جائے انسانوں کے بیچ میں اور فرشتہ آ کر کہے گا کہ برائیوں سے بچو، تو انسان کہے گا اے فرشتے تم کو برائیوں کا پتہ ہی کہاں ہے جو ہم کو روک رہے ہو؟ تم کو اگر ہوتا تو تم ایسا نہیں بولتے تھے، تم کو نہیں معلوم نا ہماری مجبوری. ایسا کہہ دیتا تھا انسان، کہتا تھا نہیں کہتا تھا؟ تم کو تو وہ ہے ہی نہیں جو ہم کو ہے، تم کو کیا معلوم ہماری مجبوری کیا ہے، لہٰذا تمہاری بات نہیں قبول کی جائے گی، یہ کہتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، رسول ہی انسانوں میں بھیجا اور یہ بھی بول دیا کہ جو جیسا تم ہو ویسے میں بھی ہوں. اب بولو کیا بولتے؟ پھر یہاں تو معاملہ بڑا عجیب و غریب کر دیا. اپنا کلام ایسے رسول کے اوپر نازل فرمایا جو ظاہری طور پر پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول نے قرآن خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہے. تو اللہ نے بتا دیا ہم نے تم کو لکھنا سکھایا ہی نہیں ہے، کہاں سے لکھیں گے وہ؟ تم کو ماننے پہ مجبور ہونا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ویسا کیا گیا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اگر ان کو ابھی بھی یقین نہیں ہے اللہ کی نشانیوں کا تو ذرا تھوڑا باہر نکلیں، سیر و سیاحت کریں، ذرا کھنڈروں میں جائیں. پہلے کے بادشاہ بھی گزرے تھے، پہلے کے لوگ بھی گزرے تھے، ان لوگوں کو جا کر دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. کم از کم اس کے بعد تو ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. کیا یہ لوگ سیر و سیاحت نہیں کرتے، شہر سے باہر نہیں جاتے، گھومتے پھرتے نہیں؟ جا کے دیکھو ذرا، بڑے بڑے کر و فل والے بادشاہ گزرے نا دنیا میں، جاؤ ذرا. آج ان کی سمادھی، ان کی قبر وغیرہ کہیں ہیں یا ان کے کھنڈرات کہیں ہیں جہاں وہ عیش کیا کرتے تھے، بڑے بڑے محل یاقوت کے، مرجان کے، ہیروں کے محل بنا کر.
پنکھا کرنے والیاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں، ویسا کر و فر تھا۔ جا کے دیکھو محلت کو ان کے کیا چل رہا ہے وہاں پر، لوگ صرف تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا ہے، نہ وہ ہیں نہ ان کا کر و فر ہے۔ جا کے دیکھے تو پتا چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انجام ان کا۔ اور وہ بھی منکر ہوا کرتے تھے کسی دور میں، ایمان کی دولت ان کو حاصل نہیں تھی، ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یاد رکھو کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہترین گھر ہے۔ یہ گھر کچھ بھی نہیں، وہی بات، یہ دنیا کا گھر کچھ بھی نہیں ہے، کتنا بھی اچھا آپ کو کیوں نہ مل جائے دنیا میں کچھ بھی، اس گھر کے سامنے اس کی کوئی حقیقت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن ان کے لیے اچھا ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی والے ہیں، ان کے لیے وہ گھر اس گھر سے کئی ہزار گنا زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے اتنی بات؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ۔ اب فرماتا ہے کہ اب یہ عذاب کا انتظار کرنے والے کافروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عذاب آنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد ہی عذاب آئے گا۔ پہلے تو انبیاء کرام کو نصیحت کرنے کے لیے کہا جائے گا، تم لوگوں کو حق کے راستے بلاتے رہو، بلاتے رہو، بلاتے رہو، بلاتے رہو۔ یہ بلاتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں۔ وہ ظلم و زیادتیاں بھی کرتے ہیں تو وہ برداشت کرتے ہیں، مگر اپنی حق کی بات بولتے جاتے ہیں اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا، دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سلسلہ ایک وقت تک چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب انبیاء کرام نصیحت کرتے 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 آخر میں تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، ضد اور ہٹ دھرمی ان کی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ کچھ بھی کر لو، معجزات بھی دکھا دیے، لیکن تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کے ایمان لانے سے ایک دم انبیاء کرام جب مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ ہم سے صرف جھوٹ کہا گیا تھا کہ عذاب آئے گا، کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ جب ان کا یہ حال ہوتا ہے، جب ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جاءہم نصرنا، اس کے بعد پھر ہماری مدد آتی ہے۔ ایمان والوں کے اوپر ہماری مدد آنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے اوپر عذاب آنا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس سے نجات دے دیتے ہیں، سلیکٹ کر لیتے ہیں، فلاں فلاں کو ہم بچا لیں گے، بس پھر وہی لوگ بچتے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا جو عذاب ہے نا وہ جرائم پیشہ مجرمین سے ٹالا نہیں جا سکتا، وہ بچ کے نہیں نکل سکتے جب عذاب آئے گا تو۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ جتنے واقعات، جتنے قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، عروج و زوال کے قصے، انبیاء کرام کے قصے، کر و فر والے بادشاہوں کے قصے، ان کی سرکشیوں کے قصے، جتنے اچھے اور برے لوگوں کے سارے واقعات، جو ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ صرف سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ پرانے لوگوں کے ساتھ کیسا گزرا، اگلا گرا پچھلا ہوشیار کے مصداق۔ آپ اچھے لوگوں سے اچھی چیز سیکھو، برے لوگوں سے بری چیز مت سیکھو، ویسا بننے سے بچو، اس کے لیے بتایا جاتا ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الباب جمع ہے لبیب کی، لبیب کہتے ہیں سمجھدار کو، اولی الالباب سمجھدار لوگ۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، اور یہ جو قرآن ہے، قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہے، یہ باتیں ایسی گھڑی ہوئی نہیں ہیں کہ بیٹھا اور کچھ بھی گھڑ لیا، جیسے افسانے لکھنے والے کہانیاں بنا لیتے ہیں، ناولسٹ اپنی مرضی کے کہانیاں بنا کے لکھ لیتے ہیں، یا شاعر شاعری کرتے ہوئے اپنی کچھ بھی اپنی مرضی کی بات بول لیتا ہے، ویسا نہیں ہے۔ یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حق کی کتاب ہے۔ یہ کتاب آگے آنے والوں کے لیے رہنمائی کا بھی کام کر رہی ہے، اور جو پچھلے گزرے ہیں انبیاء کرام، ان کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ ہاں وہ انبیاء کرام گزرے، انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب۔ دیگر انبیاء کرام کے اوپر جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی وہ حق تھیں، یہ قرآن
اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. اور قرآن میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی. وہ تفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل، کیا کرنا، کیسا کرنا، کتنا کرنا، کیا کرنا نہیں کرنا، سب بیان کر دی گئی. وہ ہدن، اور یہ سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے قرآن مجید. وہ رحمتن، اور رحمت بھی ہے. قرآن کیا ہے؟ صرف قصے کہانیاں گھڑنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ حقیقت بیان کی کتاب ہے. اور جو پہلے کے لوگ گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، کتابیں آئی ہیں، ان کی تصدیق کرتی ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے. ہدایت ہے، رحمت ہے. لقوم یؤمنون، لیکن ان کے لیے جو ایمان والی قوم ہے. رحمت قرآن مجید ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہدایت قرآن مجید ہر کسی کے لیے نہیں ہے. پہلے ایمان کی دولت حاصل کرو، پھر قرآن سے ہدایت اور رحمت حاصل کرو، ملے گی. یہ سورہ یوسف یہاں پر اختتام کو پہنچا. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.